بڑے مقرر کہلاتے ہیں، اور اتنا بڑا نوٹنکی باز ہے یہ کہ عامر خان سے جب یہ ملاقات کیا تھا اس نے حج کے موقع پر، دیکھیں آپ سمجھ گئے اشارہ، تو عامر خان نے خود قبول کیا، باس تم تو میرے بھی استاد ہو ایکٹنگ میں، جو ایکٹنگ تم کرتے ہو بولے وہ ایکٹنگ میں بھی نہیں کر سکتا۔ اب اسی میں خدا آپ ایکٹنگ دیکھیں، جنت کا واقعہ سنا رہے ہیں مولوی طارق جمیل صاحب جو تبلیغی جماعت کے اس وقت سربراہ ہے، اور لوگ بڑے متاثر ہیں۔ متاثر کیوں ہے؟ بیچاروں کو اتنا علم نہیں ہے، میں کہوں گا کہ وہ سمجھ پائے کہ کیا حدیث کے خلاف بول رہا ہے، کیا قرآن کے خلاف بول رہا ہے، اس کی ایکٹنگ دیکھتے، اس کا رونا دیکھتے، اس کی مکاری دیکھتے، بولتے ارے یار کتنا رو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آئیے جنت سے وہ سنا رہا ہے کہ جنت میں کیا ہوگا، اور اس میں اللہ کی توہین کی ہے اس نے، نعوذ باللہ۔ مگر اللہ جانے ہماری قوم کو کب عقل آئے گی، ہر ڈمرو گھمانے والے کا کرتب دیکھنے بیٹھ جاتی ہے ہماری قوم، جو ڈمرو گھمانے آیا بیٹھ گئے، ارے واہ یار کیا کھیل دکھا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھیے اس میں اللہ کی توہین کیسی ہے، اور وہ جنت کے واقعات بتا رہا ہے، اور قرآن کی آیتیں پڑھی ہے اس نے۔ اگر یہاں تبلیغی جماعت والے سن رہے ہو تو میں ویڈیو دکھانے سے پہلے ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ غور سے سنیں، اور جو قرآن کی آیتوں کے اس نے ترجمے کیے، وہ ترجمے کون سے صرف نحو کے گرامر سے اور کس بیس پہ بنتے ذرا مجھے بھی دکھا دے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے سنیے اس کی ویڈیو۔ کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000۔ لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں۔ سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں۔ اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس، وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی۔ وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے، یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے۔ ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے۔ اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے چہرے کے معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب توہین دیکھے، اللہ نے حوروں کا میک اپ کیا ہے، بیوٹی پارلر چلا رہا ہے، وہاں میک اپ کر رہا ہے اللہ، معاذ اللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور پھر میک اپ کیسے کیا؟ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہرے پہ نور ڈالا ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ جسم سے پاک، چہرے سے پاک، ہاتھ سے پاک، کان سے پاک۔ پھر تم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو کہتے ہیں ہمارے ایشور کے چہرے، فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ہے، ایشور گریٹ ہے تو 4 ہونے چاہیے اس کے، سمجھ رہے نا؟ فرق تو یہی ہے۔ تو تم نے بھی اپنے خدا کا چہرہ بنا لیا، انہوں نے بھی اپنے خداؤں کے چہرے تراش رکھے، تم میں ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی شان نہیں ہے چہرہ رکھنا، اللہ جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، اعضاء سے پاک، ہاتھ سے اعضاء، سب چیزوں سے پاک، اور نہ اس کی شان ہے کہ وہ میک اپ کرتے بیٹھے رہے۔ اس کی شان تو یہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن توہین دیکھے رب تبارک و تعالیٰ کی، اللہ نے میک اپ کیا ہے، ان کا میک اپ کر رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور آگے بھی توہین دیکھیں اس کی، سنیں، نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے۔ اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا، وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے۔ تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم، فرشتے۔ ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر۔ تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ تو وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے، ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔
وہاں اللہ خود پلا رہا ہو. آؤ آؤ وہاں اللہ خود پلا رہا ہو. آؤ آؤ تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے. اب اللہ کو کیا بنایا دیکھا ہے؟ برمنگم میں تقریر کر رہا ہے، وہ فورن کا ایک کنٹری ہے، برمنگم میں کہتا ہے اللہ وہاں خود پلائیں گا. وی آئی پی کلاس ہے وہاں پہ، غریب بھی ہوں گے اس میں، اکثر امیر بھی آ جائیں گے دو چار، یہ تو کوئی کسی کھانے میں نہیں ہوں گا، وہاں غریب ہی ہوں گے اکثر. اور وہاں کیسا سیشن چل رہا ہوگا شراب کا. پھر قرآن کی آیت پڑھی، آیت کون سی ہے سن لیجئے، سورہ دہر کی ہے، آیت نمبر 21 ہے سورہ دہر. وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس کے باپ کی کھیتی ہے. ترجمہ کیا کیا؟ وہاں اللہ خود پلا رہا ہوں، لے 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 میرے ہاتھوں سے پی. اللہ کے ہاتھ ہے، خادم ہے تمہارا خدا، نوکر ہے تمہارا، کہ خود پیالے اور سرائی لے کر آئیں گے اور کہیں گے لے میرے ہاتھوں سے پی. برمنگم میں نہیں پیا تھا، یہاں پی. اگر ہمت ہو تو مجھے بتاؤ تبلیغیوں، قرآن میں کون سا لفظ ہے جس کا ترجمہ تمہارے ملاؤں نے ہاتھ کیا ہے؟ میرے ہاتھوں سے یہ ترجمہ کس حساب سے، کون سے گرامر سے بنایا ہے تم نے؟ قرآن کی آیت ہے وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو رب کی طرف سے پاکیزہ شراب عطا کی جائے گی. اور سقاہم کا اگر ترجمہ کرے، ان کو رب کی طرف سے پاکیزہ طاہر شراب پلائی جائیں گی. سبحان اللہ. اللہ نہیں پلائیں گا اپنے ہاتھ سے، لے میرے ہاتھ سے پی. یہ خدا کو کیا بنا رہے ہیں؟ ایسے منوسوں کی تقریریں سنتے ہیں یار ہمارے لوگ، تعجب ہوتا ہے مجھے. اور کہتے کیا ہے؟ صاحب وہ تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی. ارے وہ خود کر رہا ہے تبلیغ، ٹھیک ہے، لیکن اس کا خود اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے 50 آئے، کیا غوث اعظم کے زمانے کا واقعہ نہیں سنے تھے آپ نے؟ ابن سقا تھا جس نے ایک بزرگ کی توہین کی تھی، اور تو اس بزرگ نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں تو وقت کا بہت بڑا عالم بنے گا، لاکھوں لوگ تیرے ہاتھ پر ایمان لائیں گے مگر تیری اپنی موت خود کفر پر ہوگی. اور وہی ہوا آخر میں. عیسائی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہوا، مرتد ہو گیا. لاکھوں عیسائی اس کے مناظروں میں اس قبول اسلام کرتے اس کے ہاتھوں پر. یہی حال ان کا ہے. یہ پیمانے نہیں ہے کہ صاحب یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے حق پر. یہ دیکھو کہ خود ان کا اپنا عقیدہ کتنا گندا ہے. جب ان کا عقیدہ گندا ہے تو ان کے ہاتھ پر جو اسلام لائیں گا، ان سے جو وابستہ ہوگا، اس کا عقیدہ کہاں سے اسلام کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر تبلیغی پیمانہ ہے تو روئے زمین پر اس وقت عیسائیوں سے زیادہ کوئی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر رہا ہے. تو ترجمہ دیکھیے کیا کر رہا ہے اس میں. رب کی گستاخی کی اس نے، کہتا ہے اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. سنیے. آؤ آؤ تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے. اپنے رب کے ہاتھوں سے پی، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے. اپنے رب کے ہاتھوں سے پی. یہ بھی تو مار ہے کہ گستاخی کرو تو اللہ وہیں اس کا سیمڑ پلا رہا ہے، کھینچ کھینچ کے پی. پہلے یہ تو پی لے تو وہاں بھی پینا وہاں. اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے، کون سا چھوڑنا ہے. جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا. ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم. وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں. تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ خود نشے میں ہے. اس کا نشہ جو رات کا پیا ہوا ہے نا ابھی تک باقی ہے. بڑی ایکٹنگ، پوری فل ایکٹنگ میں متاثر کرتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ ابھی نشہ باقی ہوں گا.
میرے رب کا عرش یوں کھلے گا، کھل جا سم سم. قید ہے اللہ کہیں؟ کمرے میں ہے؟ دروازے کھل رہے ہیں؟ یہ خدا ہے کہ انسان ہے؟ پروردگار عالم کی ذات اس وقت بھی تھی جب عرش نہیں تھا، وہ تب بھی رہے گا جب عرش فنا ہو جائے گا. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ وہ عرش کا محتاج نہیں، بیٹھنے کا محتاج نہیں، اٹھنے کا محتاج نہیں، ٹھہرنے کا محتاج نہیں. وہ کہیں مقید نہیں ہے، قید نہیں ہے. وہ حدودوں سے، لمٹوں سے پاک. اس نے محدود کیا رب کو، اور محدود کر کے کہا کہ اللہ کہیں محدود ہے، عرش اس کا دروازہ ہے، عرش بند ہے. اب جب جنت میں جب جنتی آ جائیں گے اور وہ سب شراب وراب پی رہے ہوں گے، ابھی ایک نشہ باقی ہوگا، ابھی نشے میں ٹن ہوں گے، آدھے 50-50 میں ہوں گے، تو میرے رب کا عرش یوں کھلے گا. اور اس جاہل کو کس نے کہہ دیا کہ وہاں کی شراب میں نشہ ہے؟ سب سے پہلی تو یہ غلطی ہے اس کی کہ حدیث میں صاف آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شراب، لفظ شراب سے آپ یہ بیوڑی والی شراب نہ سمجھے. شراب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پینے والا مشروب، پینے کی چیز کو شراب کہا گیا ہے. شراب یہ نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے نبی نے صاف فرمایا کہ وہاں کی جو شراب ہے، یعنی جنت میں جو پینے کی چیز جنتیوں کو دی جائیں گی، نہ اس میں بدبو ہے، نہ اس میں نشہ ہے، نہ بہکنا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خود بہکا ہوا ہے، ابھی وہ نشہ باقی ہوگا. ابھی تو خود بہک گیا ہے کہ بیوڑے ہے کہ وہاں سب نشے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ابھی پورا نشہ اترا نہیں. تو میرے رب کا عرش یوں کھلے گا، میرا رب سامنے آئے گا جنتی کے. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، اس کے گھر کی کھیتی ہے، جیسا چاہے قرآن کو لے لے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کنزول ایمان پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے سورہ یاسین کی آیت 58 ہے جو اس نے پڑھی ہے کہ میرا رب سامنے آئیں گا اور کہیں گا سلام قولا من رب الرحیم. اور ترجمہ کیا اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ رب کے کام ہے. گستاخی ہے کہ نہیں اللہ رب العزت کی؟ قولن لفظ آیا، اس کا ترجمہ اڑا دیا. ورنہ آپ جائیے کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، سلام قولا من رب الرحیم، ترجمہ یہ ہوتا ہے ان پر سلام ہوگا، جنتیوں پر ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہربان رب کا فرمایا ہوا سلام.